اور اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرا پیغمبر آدم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ رب العزت نے اپنی قدوسی جماعت فرشتوں سے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، اے فرشتوں میں کائنات کے اوپر، میں زمین کے اوپر ایک انسان کو بھیجنے لگا ہوں۔ اب فرشتے کہنے لگے اے ہمارا پروردگار تو انسان کو دنیا کے اندر کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ ہم تو تیری عبادت کرنے والے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، پھر کیا وجہ پیش آ گئی کہ تو دنیا کے اندر اس انسان کو بھیجنا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتے کہنے لگے اے پروردگار یہ زمین پر جا کر دنگا فساد کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، او فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کیا دیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو الاسماء، نام سارے سکھا دیے۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ کون سے نام؟ ہر قسم کے نام اللہ نے سکھا دیے، انسانوں کے نام سکھا دیے، سبزیوں کے نام سکھا دیے، کھانے پینے کے نام سکھا دیے، ہر قسم کے اللہ رب العزت نے نام سکھا دیے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا، یہ معجزہ ہے کہ دنیا کے اندر آئے اور اللہ نے سب کچھ سکھا دیا۔ اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ طاقت کے لیے تحفہ تھا۔ آپ کو جو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا کرنا تھا وہ معجزہ ہے، یہ تو اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کی قوت کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تحفہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام، اللہ نے اپنے پیغمبر صالح کو بھی معجزہ عطا کیا۔ وہ معجزہ
کون سا ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو عطا کیا؟ قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام، لیکن قوم مانتی نہیں ہے۔ قوم یہ کہتی ہے اے صالح پیغمبر، اگر آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، آپ ہمیں کوئی ایسی چیز دکھا دیں کہ ہم اس کو دیکھ کر آپ کی نبوت پر یقین کر یقین کر لے۔ پھر اللہ رب العزت کی طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ، اللہ رب العزت کی طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نشانی عطا فرمائی۔ وہ جو کافر، وہ جو آپ کی امت آپ سے سوال کرتی تھی، فَأْتِي بِآیَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کوئی ایک نشانی لے آئیں اگر آپ سچے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو نشانی مل گئی۔ کون سی نشانی ملی؟ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اونٹنی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے دی گئی یہ نشانی ہے، یہ میرا معجزہ ہے۔ آگے فرمایا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي ارض اللہ ولا تمسوها بسوء، اور ساتھ یہی فرما دیا کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، یہ جو کچھ کھاتی ہے اس کو کھانے دو، اس کو روکنا نہیں ہے۔ لیکن قوم مانی نہیں کہ یہ کون سی بلا آ گئی ہے، یہ کون سی بلا آ گئی ہے، ذرا دیکھے تو صحیح ہے کون سی چیز۔ ہم یہ تو اونٹنی، ہمارا پیغمبر کہہ رہا ہے یہ تو اونٹنی ہے، یہ تو اونٹنی ہے، اونٹنی کیسے آ گئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ کے پیغمبر نے اشارہ کیا اونٹنی آ گئی، اس لیے قوم نے اس اللہ کی دی ہوئی نشانی کے ساتھ قوم نے ٹھٹھا مذاق کرنا شروع کر دیا۔ جب قوم باز نہ آئی، اللہ رب العزت کی طرف سے پھر عذاب آ گیا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر ایک چیخ کا عذاب حضرت صالح کی قوم پر آ گیا۔ خود ہی مانگا تھا کہ کوئی نشانی دو، کوئی معجزہ دکھاؤ، جب پیغمبر نے دکھایا تو پھر ٹھٹھا مذاق شروع کر دیا کرنا۔ تو پھر اللہ رب العزت کو بھی برداشت نہ ہوا کہ میرے پیغمبر کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ یہ قوم والے مذاق کریں، اس لیے اللہ رب العزت نے فوراً عذاب بھیج دیا۔ اللہ رب العزت نے فوراً عذاب بھیج دیا۔ یہ اونٹنی والا معجزہ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو عطا کیا۔ یہ اونٹنی والا معجزہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو عطا کیا۔ اللہ کے ایک اور پیغمبر ہے، نام جن کا حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف پیغمبر ہے، یوسف پیغمبر ہے، بھائیوں نے بڑا ظلم کیا ہے، کنویں کے اندر ڈال دیا ہے، کنویں سے میرے رب نے نکالا ہے، پھر میرے رب نے نکال کر ہاں شیطان کی چال چلی، زلیخا کے سامنے اللہ کے پیغمبر آگے، پھر اس زلیخا کے چکر سے بھی اللہ رب العزت نے بچایا۔ بچانے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر اپنے پیغمبر یوسف کو عزت عطا کر دی، عظمت عطا کر دی۔ اپنے پیغمبر حضرت یوسف کو اللہ رب العزت نے تخت عطا کر دیا، بادشاہت عطا کر دی۔ یار وہ لوگ جو مانگتے نہیں ہے اپنے رب سے تخت، اپنے رب سے بادشاہت، اللہ ان کو کن طریقوں کے ساتھ بادشاہت عطا کرتا ہے، کن طریقوں کے ساتھ اللہ ان کو عزت عطا کر رہا ہے، کن طریقوں کے ساتھ اللہ رب العزت ان کو عظمت عطا کر رہا ہے۔ ادھر اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہے، بیٹا ہے، بڑا لاڈلا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے،
بیٹا ہے. جب بیٹا اپنے آپ سے جدا ہو گیا، باپ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکا اور باپ رو رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں. روتے 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 اس رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تخت عطا کر دیا، اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا کر دی. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں اور لے کر وہ قمیض اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. وہ قمیض لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر وہ قمیض اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه ابی یأت بصیرا. اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے میرا یوسف پیغمبر، اذهبوا بقمیصی، اس قمیص کو اپنے بھائیوں سے کہو یہ قمیص لے جائیں. ھذا فألقوه على وجهه، اس قمیص کو اپنے والد کے چہرے پر ڈال دینا. ابی یأت بصیرا، ابی یأت بصیرا. اس قمیض کے ڈالنے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر واپس آ گئی. عقل حیران، بھلا قمیض ڈالنے سے بھی کبھی نظریں آئی ہیں؟ عقل حیران ہے، بھلا قمیض ڈالنے سے بھی کبھی کوئی ٹھیک ہوا ہے؟ بھلا قمیض ڈالنے سے بھی کبھی کسی کی بینائی واپس آئی ہے؟ عقل حیران ہے، عقل مانتی نہیں ہے، عقل مانتی نہیں ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کوئی ٹونا ہونا چاہیے، کوئی بھوک ہونی چاہیے، کوئی دوائی ہونی چاہیے، کوئی قطرے ہونے چاہیے، کوئی آپریشن ہونا چاہیے تاکہ اس کی نظر واپس آ جائے. نا 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 میرے بھائی، نہ میرا مسلمان دوست، یہ دوائی ڈالنا، یہ آپریشن، یہ بھوک، یہ سب کچھ اس انسان کے لیے ہے. یہ تو انسان کے لیے ہے، اس رب کی قدرت کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس رب کی قدرت کے آگے یہ تو کچھ نہیں ہے. اس رب کی قدرت تو صرف یہ ہے کہ میرا پروردگار یہ کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے. میرا پروردگار کہتا ہے کن وہ تو ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جب حکم دے دیا ہے کہ اس قمیص کو اے یوسف پیغمبر جا کر اپنے والد کے چہرے پر ڈالنا تیرا کام ہے اور اس نظر کو واپس کر دینا میں اللہ رب العزت کا کام ہے. یہ تو پیغمبر یوسف کا معجزہ ہے. ذرا چلیے 1400 سال بعد ذرا چلیے اس مدینے کے اندر، ذرا چلیے نا مدینے کے اندر ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ نکل گئی. اللہ کے پیغمبر نے آنکھ دوبارہ اس جگہ پر رکھی. وہ صحابی کہنے لگے آنکھ رکھنے کی دیر تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے بینائی عطا کر دی، مجھے بینائی عطا کر دی. ادھر یوسف پیغمبر کا معجزہ، ادھر میرے آمنہ کے لال پیغمبر کا معجزہ ہے. دونوں معجزوں کو اکٹھا کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے ادھر یوسف کا معجزہ، ادھر امام الانبیاء کا معجزہ. جیسے میرے پیغمبر کی شان اعلیٰ ہے، جیسے میرے پیغمبر کا مقام اعلیٰ ہے، جیسے میرے پیغمبر کی عظمت اعلیٰ ہے، جیسے میرے پیغمبر کی رفعت اعلیٰ ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کو جو معجزات عطا کیے ہیں وہ معجزے بھی سب پیغمبروں سے اعلیٰ ہیں. وہ معجزے بھی سب پیغمبروں سے اعلیٰ. یہ تو معجزہ حضرت یوسف علیہ السلام کا. ذرا آگے چلیں، اللہ کے پیغمبر حضرت
اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے برگزیدہ پیغمبر ہے، بڑے پیارے پیغمبر ہیں اللہ رب العزت کو۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے عطا کیے ہیں۔ کون سا معجزہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرعون کے دربار کے اندر، اللہ کے پیغمبر فرعون کے دربار کے اندر ہے، فرعون سرکش ہو چکا ہے، اللہ کے پیغمبر اس کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر اس فرعون کے دربار کے اندر ہے، اب حکم ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے میرا پاک پیغمبر موسیٰ ذرا بتائیے نا آپ کے ہاتھ کے اندر یہ کیا چیز ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قَالَ هِيَ عَصَايَ، اے میرا پروردگار یہ تو میرے ہاتھ کے اندر عصا ہے، یہ تو میرے ہاتھ کے اندر چھڑی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اے اللہ رب العزت اس چھڑی کے ساتھ جب کبھی میں تھک جاتا ہوں، ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہوں، کبھی مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے، میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت کا حکم ہوا قال القیہا یا موسیٰ، اے میرا موسیٰ پیغمبر ذرا اس عصا کو نیچے زمین پر ڈالیے۔ اس عصا کو جب زمین پر ڈالا گیا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جب اس زمین پر اس عصا کو ڈالا گیا اللہ رب العزت نے اس عصا کو سانپ بنا دیا اور وہ ایسے چلنے لگا جیسے سانپ چلتا ہے، جیسے عصا چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے جب دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا اچانک یہ کیا ہو گیا، قال خذها ولا تخف، قال خذها ولا تخف، اللہ کا پیغمبر ڈر گئے اور اللہ نے کہا نہ سونا میرا پیغمبر ڈرنا، ڈرنا نہیں، ڈرنا نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، اللہ رب العزت نے اس سانپ کو حکم دیا وہ دوبارہ اپنی شکل عصا کے اندر واپس آ گئے۔ ایک معجزہ۔ دوسرا معجزہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ۔ دوسرا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، اپنا ہاتھ بغل کے نیچے کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر، جب نکالتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے روشن سورج ہوتا ہے، جیسے روشن سورج ہوتا ہے ایسے ہاتھ چمکنا شروع کر دیتے۔ اللہ کے پیغمبر کا معجزہ، اللہ کے پیغمبر کا معجزہ، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے عطا کیے۔ ادھر یہ موسیٰ کا معجزہ ہے، ادھر میرے پاک پیغمبر کا معجزہ ہے، ادھر میرے پاک پیغمبر کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزے عطا کیے۔ بات کرنے کا مقصد اور سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب ہم واقعہ معراج کو شروع کر رہے ہیں تو واقعہ معراج کو شروع کرنے سے پہلے یہ سننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر محبوب کو ہی صرف معجزے نہیں عطا کیے بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے سب کو معجزے عطا کیے، اور ان معجزوں کے اندر طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی، اور طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی، اور کرامت کے اندر بھی طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ جب اس کرامت کا انسان غلط استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اس پر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ جیسے آج کل وہ سوشل میڈیا پر وہ حق خطیب باہو، وہ اسلام آباد والا شف سرکار وہ چل رہی ہے، اللہ اکبر، کیسی کرامتیں ہیں،
اللہ تباہ و برباد کرے تینوں، تو کس امت کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ اور اللہ اس مردے کلندر اقرار الحسن نو اللہ لمبی عمر دے تے ایمان والی زندگی اللہ انہوں عطا کرے کہ وہ مولوی بھی نہیں کام کر سکے کہ جیڑا انہیں کام کیتا ہے، وہ مولوی بھی کام نہ کر سکے کہ جیڑا انہیں کام کر لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم کیوں اپنے آپ کو ایک اندھے گہرے کنویں کے اندر اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں؟ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یار ہمارے سیدھا راستہ جو ہمارا ہے وہ اس قرآن کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اس قرآن کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں کسی کی ادھر ادھر کی باتیں سنیں اور ادھر ادھر کی اس کے پیچھے چلے، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ سب کچھ فریب ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کبھی آپ کسی کے پاس دم کروانے کے لیے کبھی جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، آزما کر یہ میری بات آپ دیکھ لیں، آپ جب بیٹھتے ہیں وہ آپ کو کیا نہیں کہتا؟ بھئی سایہ میں کالا جن نے فلاں جگہ تو چمڑیا، فلاں جگہ تو ہوا ہے، انج ہوا، آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل۔ آپ پھر بعد میں کیا سوچتے ہیں؟ یار میں تو دسی کوئی نہیں، تو سارا کچھ پتہ چل گیا، سارا کچھ پتہ چل گیا۔ اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ اس بابا سی سے پوچھیں، بابا جی جی اتنا ہی سارا کچھ بتا دے، اگر آپ کے پیسے جیب کے اندر پیسے ہیں تو بابا جی سے پوچھے، بابا جی میری اے جیب سے کتنے پیسے نے، تو اے کی جیب سے کتنے پیسے؟ مزہ تو پھر ہے نا۔ یہ موکل بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، جن کو چھوڑا ہوا ہے، اور وہ ہمارے ذہنوں پر، آپ جب جا کر وہاں پر بیٹھتے ہیں وہ فوراً دم پھونک مارتے ہیں، وہ آپ کے ذہن پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جو ذہن کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے اس پیر صاحب کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ خود ہی بتا دیتے ہیں۔ اور کبھی یہ بھی پوچھیں نا، وہ پیر صاحب میرے ہاتھ کے اندر کی ہے، ذرا دسن نہ پیر ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب قرآن حق ہمارے لیے لے کر آیا ہے تو پھر ہم کیوں طرح طرح ادھر ادھر رستوں پہ چلتے ہیں؟ کیوں ادھر ادھر کی سنتے ہیں؟ نہ، چھوڑ دے، کسی کی مت سنیں۔ اگر کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے تو یہ قرآن سے سیکھے اور سمجھے، کسی دوسرے سے سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ باتیں اس لیے آپ کو بتائیے کہ موضوع ہی یہی ہے، معجزے اور کرامت کا موضوع ہے، تو پھر یہ باتیں تو آنی ہے، یہ باتیں تو آئیں گی۔ اس لیے میرے بھائی اپنا عقیدہ درست کرے، ان لوگوں سے بچے جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان کے دشمن ہیں، یہ ایمان کے دشمن ہیں، آپ کے ایمان کے یہ کیا ہے، درست کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر، قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔